نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کے کام درست رہتے ہیں۔ ان آیات میں نص قطعی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ کا منصبی فریضہ بیان کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور ان کے مضافات ہیں، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ گزشتہ آیات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے آگے کئی آیات تک 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نہ تو بستی کا تعین کیا ہے اور نہ ہی رسولوں کے ناموں کو بیان کیا ہے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ بستی کا نام انطاکیہ تھا اور رسولوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شمون علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا، لیکن جو اس بستی کے لوگ تھے انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید اور تقویت کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی تکذیب کر دی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا۔ اس آدمی کا نام روایات میں ہے حبیب بن اسماعیل نجار۔ یہ بڑھائی کا کام کرتا تھا۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب انہوں نے شہر والوں کا یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کے طور پر بڑے احسن انداز میں سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ شہادت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جنت میں داخلہ تو حشر اور نشر کے بعد ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک لوگوں کا عالم برزخ میں جنت کی بعض نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں کچھ نیک لوگوں کو۔ اسی کو دخول جنت سے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر اپنی قوم پر اظہار افسوس کیا، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم جان لیتی کہ مجھے کن کن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگھار ہی کافی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ قیامت کے دن جس وقت حساب و کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں جرم کیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب کے ساتھ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف ہی گواہی دینا شروع کر دی، کیوں دی ہمارے خلاف گواہی؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شاعری
شان کے لائق ہے۔ یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ان کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے؟ ہمارے ہاں شاعر وہ ہوتا ہے جو مسجع اور مقفع کلام کہے، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہے جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اسی بات کی تردید فرمائی ہے کہ نہ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی اور نہ ہی شاعری آپ کی شان شان ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ سورہ صافات، اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا اس بات کیا گیا ہے۔ مشرکین کا ایک غلط عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، تو ان کے اس عقیدے کی بھی تردید کی گئی ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی تین قسمیں کھائی ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ فرشتوں کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا۔ تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا۔ جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں کہ شاید ملے گا یا نہیں، بلکہ یقیناً اور دائماً ملے گا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے۔ جنتی لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین۔ گزشتہ آیات میں اہل جنت اور ان کے انعامات کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے اہل جہنم اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار اور کڑوا ہوگا، یہ بطور غذا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطان کا سر۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک اللہ رب العزت نے 6 نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے واقعات اور قصوں کو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا، باقی سب ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کے نام سام، حام، یافس ہیں، ان سے ہی پوری دنیا کی نسل چلی۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں نبیوں کے عقائد ایک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے جانا چاہتی تھی ان کی قوم، تو آپ نے قوم سے عذر پیش کر دیا، فرمایا کہ میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے میری روحانی طبیعت خراب ہے۔ نہ جانے کا مقصد بتوں کو توڑنا تھا تاکہ ان کو اپنے بتوں کی بے بسی معلوم ہو جائے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے
آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے رائے لی۔ بیٹے نے فرمایا کہ جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے، یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، لیکن اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی مگر قوم نے نہ مانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آپ خود اس بستی سے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے چلے گئے۔ قوم نے گر گرا کر توبہ کی، اللہ رب العزت نے عذاب ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو ہے وہ پھنس گئی، قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ پھر کچھ وقت یا کچھ دنوں بعد باہر نکلے۔ بعض لوگوں نے عصمت انبیاء کے خلاف بات کرتے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فریضہ نبوت میں کوتاہی کی، معاذ اللہ۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام انتخاب خدا ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے جو عصمت کے منافی ہو۔ فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون۔ شروع صورت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیٹیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ جناب ابو طالب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے۔ ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب اور عجم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے، ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے اور اس پر یہ سورہ صاد کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ اور جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا اور اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تمام گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الزمر، اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ زمر کا معنی ہے گروہ، اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے، اس نظریے سے کرتے تھے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں ان کی تردید کی گئی کہ عبادت تو خالص اللہ رب العزت کا حق ہے اور شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ یہاں دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی۔ جب دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ رب العزت کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کے کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو، اس بندے کے دل کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا کہ جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، دنیا کے
دھوکے سے انسان بچتا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلم، ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو اور ہر آقا اسے اپنا اپنا کام کہے تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، کس کا کام کروں کس کا نہ کروں۔ دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے، اب وہ پریشان ہے، کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو یکسوئی میسر نہیں ہے۔ جبکہ موحد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسے یکسوئی حاصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔